معاشرے سے ہٹ کر چلنا بڑی بہادری کا کام ہے، جیسے دریا کی مخالف سمت بہتی ہوئی لہروں سے مقابلہ کرنا۔ ایسا جگرا ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ہم غلط چیزوں یا عمل کی اصلاح کرنے کی جگہ جو ہے جیسا ہے چلنے دو کے اصول پر کاربند ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کر کے زبانی جمع خرچ کر لیتے ہیں۔ ہمارا اصلاح کا سبق ہمارے گھر سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ ہم ہمیشہ سے اس کے لیے دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ دراصل انفرادی اصلاح کی جگہ اجتماعی اصلاح پر زور دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرہ اپنے راستے پر گامزن رہتا ہے، کیونکہ ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے بلکہ دنیا کے بدلنے کے خواہاں رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی سوچ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم یہ کیوں نہ کریں، باقی سب بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ ایسی سوچ معاشرے میں کبھی مثبت تبدیلی نہیں لا سکتی۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ باقی لوگ بھی بول رہے ہیں۔ ہم بے ایمانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایماندار کی اس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں۔ ہم کرپشن اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہر اونچے منصب پر بیٹھا یہی کر رہا ہے۔ ہم ناجائز طریقوں سے پیسہ اس لیے کماتے ہیں کیونکہ معاشرے میں صرف پیسے والے کی عزت ہے۔ حق حلال سے کمانے والا ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے میں ناکام ہے یا پھر معاشرتی سٹیٹس کو برقرار رکھنے میں نااہل۔ ہم دکھاوا نمود و نمائش اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے خاندان کی برادری میں عزت قائم رکھنی ہے۔ ہم اپنے خاندان و برادری کی ہر روایت کے امین ہیں، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ ہم رشوت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی کام پورا ہونا ممکن نہیں، یا اس لیے لیتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک سب کھا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کھائیں۔ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ سسٹم کا حصہ ہے۔ ہم برا سمجھتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ خود اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمیں بس دوڑنا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس راستے کی منزل کیا ہے۔ ہمیں بھاگتی بس کے پائیدان پر چڑھنا ہے، چاہے اس کی بریک لگتے ہی ہم زمین پر منہ کے بل ہی کیوں نہ گر جائیں۔ ہر برائی کا جواز تلاش کرنا ہمارے ایمان کا سب سے مضبوط پہلو ہے۔ ہم برائی کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ وہ غلط ہے یا گناہ ہے، ہم اسے اس لیے اپناتے ہیں کیونکہ معاشرے کے بیشتر لوگ اسے اپنائے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں منفی رجحانات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، خواہ اس کا میدان معاشی ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا اخلاقی و مذہبی۔ ہماری تعلیم نے بھی ہماری آنکھیں نہیں کھولی کیونکہ ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ کمانے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف روزگار ہے، معاشرے میں اعلیٰ مقام، سٹیٹس، اپنا اور ماں باپ کا نام اونچا کرنا ہے۔ ہم علم سیکھنے نہیں جاتے، ہم پیسے کمانے کا ہنر سیکھنے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں والدین کا بچوں کو اسکول بھیجنے کا پس پردہ مقصد علم کا حصول نہیں بلکہ یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے جو وہ بچے پر کر رہے ہیں تاکہ بچہ بڑا ہو کر اعلیٰ عہدہ حاصل کرے اور خوب پیسہ کما سکے۔ جس معاشرے میں تعلیم محض کاروبار بن جائے وہاں علم کی کوئی جگہ نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بیشتر لوگ پڑھے لکھے جاہل کے زمرے میں آتے ہیں۔ ڈگریاں محض کاغذ کے ٹکڑے ہیں اگر ہماری سوچ فکر و عمل سے خالی ہو۔ معاشرتی زندگی کے ہر میدان میں موجود روایت و عمل کو ہم اپنے شعور و عقل پر پرکھنے کی جگہ لکیر کے فقیر بننے کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ہمارے ہاں بوسیدہ اور عقل سے ماورا روایات پوری آب و تاب سے قائم ہیں۔ ہم انہیں دل سے برا سمجھتے ہیں مگر زبان سے برا نہیں کہتے، اور خاندان یا برادری کے دباؤ کی بنا پر اس پر عمل پیرا بھی ہیں، اور یوں ہم بہت ساری اجتماعی برائیوں کا بیک وقت شکار ہیں جن پر کبھی ہم شرمندہ ہیں اور کبھی ڈھیٹ بن کر اس کی ذمہ داری اپنے بڑوں پر ڈال کر مطمئن بھی۔ معاشرہ اکائی سے بنتا ہے، ہر شخص معاشرے کا حصہ ہے۔ ہم معاشرہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں مگر خود کو نہیں، کیونکہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کبھی خاندان کی، کبھی رسم و رواج کی، کبھی ذات پات کی، اور کبھی صرف اپنی ذات کی۔ ہم خوف زدہ ہیں کہ اگر سسٹم بدلا تو کیا ہم اس کو جھیل پائیں گے۔ جب تک یہ ڈر ہمارے دل میں بیٹھا رہے گا ہم اس سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ معاشرے کو منفی روایتی اقدار سے
پاک کرنے کے لیے اس ڈر سے نجات ضروری ہے، جو ہے جیسا ہے کہ بنیاد پر ہر برائی قبول کرنے والوں کو اب جو غلط ہے وہ قبول نہیں کی سوچ کو اپنانا ہوگا۔ تبدیلی خود سے اور اپنے گھر سے شروع کرنی ہوگی، تب ہی یہ اجتماعی تبدیلی کا روپ دھارے گی۔